کائنات عالم کا درہم برہم ہو جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سور پھونکے جانے سے نہ صرف یہ کہ انسان مر جائیں گے بلکہ کائنات کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے اور بے نور ہو جائیں گے، چاند سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی، زمین ہموار میدان بن جائے گی، پہاڑ اڑتے پھریں گے۔ ذیل کی آیات و احادیث سے یہ باتیں واضح طور پر ظاہر ہو رہی ہیں۔ پہاڑوں کا حال، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وہ کھڑکھڑانے والی تو کیا سمجھا کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، جس روز لوگوں پر وانوں کی طرح اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے۔ کھڑکھڑانے والی قیامت کو فرمایا ہے، یہ نام اس کا اس لیے رکھا گیا کہ وہ دلوں کو گھبراہٹ سے اور کانوں کو سخت آواز سے کھڑکھڑا دے گی۔ اس روز انسان پروانوں کی طرح بے تابانہ بدحواس ہو کر محشر کی طرف جمع ہونے کے لیے چل پڑیں گے۔ ایسے غیر منظم طریقے پر چلیں گے کہ جیسے پروانے اندھا دھند چراغ پر گرتے جاتے ہیں، اور پہاڑوں کا حال یہ ہوگا کہ جیسے دنیا اون یا روئی کا دھن ایک ایک پھایا اڑا دیتا ہے، اسی طرح پہاڑ متفرق ہو کر اڑ جائیں گے۔ سورہ مرسلت میں فرمایا، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ سورہ نباہ میں فرمایا، اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو ہو جائیں گے چمکتا ہوا ریت۔ سورہ نحل میں فرمایا، اور تو دیکھے پہاڑوں کو یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چلیں گے بادل کے چلنے کی طرح۔ کاریگری اللہ کی، اس نے درست کیا ہر چیز کو۔ یعنی یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کو تم اس وقت دیکھ کر یہ خیال کرتے ہو کہ یہ ایسے جمے ہوئے ہیں کہ کبھی اپنی جگہ سے جنبش ہی نہ کھا سکیں گے، ان پر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑے اڑے پھریں گے اور بادل کی طرح تیز رفتار ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے حکمت کے مطابق ہر چیز کو درست کیا۔ اسی نے آج پہاڑوں کو ایسا بوجھل اور بھاری اور جامد بنایا کہ زمین کو بھی ہلنے سے رکے ہوئے ہیں۔ پھر قیامت کے روز ان کا مالک اور خالق ذرہ ذرہ کر کے اڑا دے گا۔ یہ سب اس حقیقی کی کاریگری ہے جس کا کوئی تصرف حکمت سے خالی نہیں۔ سورہ واقعہ میں فرمایا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ، پھر ہو جائیں گے اڑتا ہوا غبار آسمان و زمین۔ سورہ طٰہٰ میں فرمایا، اور وہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کو اچھی طرح اڑا دے گا، پھر زمین کو چھوڑ دے گا، چٹیل میدان نہ دیکھے گا تو اس میں موڑ اور ٹیلا۔ یعنی قیامت کے روز پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور زمین صاف اور ہموار میدان بنا دی جائے گی، کوئی ٹیلا اس پر نہ رہے گا۔ سورہ ابراہیم میں فرمایا، جس دن بدل دی جائے اس زمین سے دوسری زمین اور بدلے جائیں گے آسمان، اور لوگ نکل کھڑے ہوں گے اللہ وعدہ قہار کے سامنے۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین قیامت کے روز بدل جائیں گے اور اپنی اس حیت اور موجودہ پر برقرار نہ رہیں گے۔ اس آیت کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب آسمان و زمین بدلے جائیں گے تو اس روز لوگ کہاں ہوں گے؟ اس کے جواب میں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط پر ہوں گے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت شریفہ میں جو آسمان و زمین کے بدلے جانے کا ذکر ہے وہ حساب کتاب ہونے کے بعد اس وقت ہوگا جب کہ لوگ جنت یا دوزخ میں بھیجے جانے کے لیے پل صراط پر پہنچ جائیں گے۔ پہلی آیت میں جو ذکر ہوا کہ زمین ہموار اور صاف میدان کر دی جائے گی، یہ حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے کا ذکر ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ ایسی زمین پر جمع کیے جائیں گے جس کا رنگ سفید ہوگا، لیکن سفیدی مٹیالے رنگ کی طرف مائل ہوگی۔ اس وقت زمین مثل میدہ کی روٹی کی ہوگی، کسی کی اس میں نشانی نہ ہوگی۔ جب قیامت ہوگی تو آسمان میں یہ تبدیلی ہوگی کہ اس کے ستارے جھٹ پڑیں گے اور بے نور ہو جائیں گے، اور چاند سورج کی روشنی لپٹ دی جائے گی، نیز آسمان پھٹ پڑے گا اور اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ سورہ نباہ میں فرمایا، جس دن پھونکا جائے گا سور میں تو تم چلے آؤ گے گول کے گول، اور کھلا جائے گا
اور کھولا جائے گا آسمان تو ہو جائیں گے اس میں دروازے، یعنی آسمان پھٹ کر ایسا ہو جائے گا کہ گویا دروازے ہی دروازے ہیں۔ سورہ مرسلات میں فرمایا اور جب آسمان میں جھڑکے پڑ جائیں گے۔ سورہ فرقان میں فرمایا جس روز پھٹ جائے آسمان بادل سے اور اتار دیے جائیں فرشتے لگاتار۔ سورہ آقا میں فرمایا پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو ایک پھونک اور اٹھا دیے جائیں اپنی جگہ سے زمین اور پہاڑ، پھر دونوں ایک دفعہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو اس روز لہو پٹنے والی ہو پڑے گی، یعنی قیامت، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس روز بودا ہوگا اور فرشتے آسمان کے کناروں پر آ جائیں گے اور آپ کے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ جس وقت درمیان سے آسمان پھٹنے لگے گا تو فرشتے اس کے کناروں پر چلے جائیں گے۔ سورہ الرحمن میں ارشاد فرمایا بس جب آسمان پھٹ جائے گا تو ایسا سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ نری۔ اور سورہ معارج میں فرمایا ہے کہ آسمان اس روز محل یعنی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یعنی پھٹنے کے ساتھ اس کا رنگ بھی بدل جائے گا اور سرخ ہو جائے گا۔ سورہ طور میں فرمایا ہے کہ اس روز آسمان کپ کپائے گا، یعنی کپ کپا کر پھٹ پڑے گا۔ سورہ شفاق میں فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اسی لائق ہے، اور جب زمین کھینچ کر بڑھا دی جائے گی اور اپنے اندر کی چیزوں کو باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی لائق ہے۔ آسمان کو پھٹنے کا اور زمین کو کھینچ کر بڑھ جانے اور پھیل جانے کا حکم ان کے رب کی طرف سے ہوگا۔ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ مخلوق کو خالق کا حکم سننا اور عمل کرنا لازم امر ہے۔ یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں گے اور ان کو یہی لائق بھی ہے کہ اپنے خالق و مالک کے حکم کے آگے جھک جائیں اور فرما برداری میں ذرا چون چرانا کریں۔ زمین کھینچ کر ربڑ کی طرح بڑھا دی جائے گی اور عمارتیں اور پہاڑ وغیرہ سب برابر کر دیے جائیں گے تاکہ ایک سطح مستوری پر سب اولین و آخرین بیک وقت کھڑے ہو سکیں اور کوئی حجاب و عائن باقی نہ رہے۔ زمین اپنے اندر کی چیزوں کو باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، یعنی وہ اپنے اندر سے خزانے اور مردے اور مردوں کے اجزاء اگل ڈالے گی اور ان تمام چیزوں سے خالی ہو جائے گی جن کا تعلق بندوں کے اعمال کی جزا ملنے سے ہوگا۔ چاند، سورج اور ستارے، جب سورج پھونکا جائے گا تو چاند، سورج اور ستارے بھی اپنے حال پر باقی نہ رہیں گے۔ جب آفتاب بے نور ہو جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ سورہ انفطار میں فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے۔ ان آیات سے آسمان کا پھٹنا اور ستاروں کا جھڑ کر گرنا واضح ہوا۔ اس روز ستاروں کی روشنی ختم کر دی جائے گی، چنانچہ ارشاد ہے سورہ قیامہ میں فرمایا سو جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ پوچھتا ہے انسان کب ہوگا دن قیامت کا؟ بس جب چندیانے لگیں آنکھیں اور بے نور چاند ہو جائیں گے اور جمع کیے جائیں گے چاند اور سورج۔ اس روز کہے گا انسان کہاں چلا جاؤں؟ بھاگ کر ہرگز نہیں، کہیں پناہ کی جگہ نہیں۔ اس دن صرف تیرے رب کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ ان آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ قیامت کے روز چاند بھی بے نور ہو جائے گا۔ چاند کے بے نور ہونے کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا سورج اور چاند جمع کیے جائیں گے، یعنی صرف چاند ہی بے نور نہ ہوگا بلکہ بے نور ہونے میں دونوں شریک ہوں گے۔ چاند کے بے نور ہونے کا خصوصیت کے ساتھ شاید اس لیے ذکر فرمایا کہ اہل عرب کو قمری حساب رکھنے کی وجہ سے اس حال دیکھنے کا زیادہ اہتمام تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز چاند اور سورج دونوں لپیٹ دیے جائیں گے، یعنی ان کی روشنی لپیٹ دی جائے گی جس کے باعث روشنی نہ پھیل سکے گی نہ کسی چیز پر پڑے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ سورج اور چاند بے نور کر کے 2 ٹکڑے بنا کر قیامت کے روز دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت حسن نے سوال کیا کہ ان کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر رہا ہوں، اس سے زیادہ مجھے علم نہیں۔ یہ سن کر حسن خاموش ہو گئے۔